السلام علیکم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے وحدت ادیان کے تصور پر، جس کو ریلیجس پلورلزم بھی کہا جاتا ہے اور مذہبی تکثیریت اس کا اردو میں ترجمہ ہے، عربی میں التعددیہ الدینیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف مفاہیم اور مختلف اطلاقات پہ ہم نے بات کی، اور گزشتہ ویلاگ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ 2 ویلاگس میں کہ اس کا وہ مفہوم یا اس کی وہ تعریف یا اس کا وہ اطلاق جس کو تمام تو نہیں بلکہ اکثریت مسلم اہل علم کی جس کو مسترد کرتی ہے، اور دیگر مذاہب کے اہل علم بھی اس تصور کو مسترد کرتی ہے، اس کو میں نے وحدت ادیان کا نام دیا تھا اور اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وحدت ادیان کا یہ جو تصور ہے یہ مغرب سے آیا ہوا تصور ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک تو میری نظر سے اردو میں کوئی تحریر یا کتاب تو نہیں گزری جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو۔ ہمارے ہاں جو اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے وہ ہمارے یہاں کے تناظر میں ہی کام ہوا ہے، اور اس میں اکبر، برہم و سماج اور مولانا ابوالکلام آزاد، یہاں تک کہ مولانا عبداللہ سندھی وغیرہ، ان لوگوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، یا صوفیاء کرام کے حوالے سے، جس میں اس تصور کے کو رد کرنے والوں نے اس کو رد کیا ہے، اس کی حمایت کرنے والوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ لیکن خاص طور پر جو ہمارے عرب دنیا ہے وہاں کے اور ایران کے جو اہل علم ہے ان کا یہ خیال ہے کہ، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت شد و مت سے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ بالکل غیر اسلامی تصور ہے، اور اسلام کی سرزمین میں یہ کافی حد تک اجنبی ہے، اور اس تصور کا جو بانی ہے کہ تمام مذاہب ٹھیک ہے اور جس مذہب پہ آپ عمل کریں گے آپ نجات و سعادت کے مستحق ہو جائیں گے، تو ان اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ مغرب سے درآمد شدہ تصور ہے۔ اس حوالے سے جس شخص کا نام لیا جاتا ہے وہ ہے جان ہیک۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ 1922 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 2012 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ہندوستان میں جب اس تصور پہ بات ہوئی اور اس کو بہت گرو نانک تک آپ دیکھ لیجئے، تو اس وقت تو پھر یہ شخص تو نہیں تھے نا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال عرب دنیا کے اہل علم کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یا بہت اصرار کے ساتھ دعویٰ ہے بہت معذرت، کہ اس تصور کا جو بانی ہے یا جس نے یہ تصور پیش کیا ہے وہ جان ہیک ہے، اور یہ خالص مغرب سے درآمد شدہ تصور ہے، اور مسلمانوں میں یا اسلامی دنیا میں جن لوگوں نے اس کے اوپر بات کی یا جو اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ جو ہے سارے کے سارے ان کے تصور سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک تو میں سعید فودا صاحب کا آگے بتاؤں گا، ایک اور کتاب ہے محترم انیس مالک طٰہٰ صاحب کی، اور یہ ان کا PhD کا غالباً مقالہ ہے، اور اس کا عنوان ہے اتجاہات التعددیہ الدینیہ والموقف الاسلامی منہا۔ تو اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ مغرب سے درآمد شدہ ہے، اور جان ہیک اس کا بانی ہے، اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یہ سراسر ان سے متاثر ہے، جان ہیک سے اور اس نوع کے دیگر لوگوں سے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مغرب سے درآمد شدہ تصور۔ ہم اگلی جو ویلاگس ہے اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ خود مسلم فکر میں، مسلم دنیا میں اور بڑے بڑے نام ہے اس میں جو اس تصور کے قائل ہے، اور کچھ وہ ہے جو اس جان ہیک سے بہت زیادہ عرصہ پہلے کے لوگ تھے جن کے ہاں وحدت ادیان کا یہ مفہوم پایا جاتا ہے جس کو یہ لوگ مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو ہے جان ہیک یہ خود فلسفی بھی تھے اور مذہبی لحاظ سے خود مسیحی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ ان کے تصور کے مطابق یا ان کے ہاں مذہبی تکثیریت ریلیجس پلورلزم کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مذہبی تکثیریت کے نظریے کا تعلق ادیان اور مذاہب کے ساتھ ہے۔ وہ ادیان اور مذاہب جن کے معتقدات باہم مختلف اور متعارض ہے۔ اس نظریے کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام بڑے ادیان اس تنوع کا نام ہے جو حقیقت الہیہ، حقیقت اعلیٰ، حقیقت ماورا
یا حقیقت واحد کو جاننے یا سمجھنے میں واقع ہوا، یعنی اس حقیقت علیہ کو، خدا کو، اس حقیقت واحد کو سمجھنے کے لیے انسانوں نے جو جدوجہد کی، جو کوشش کی، اس میں جو تنوع واقع ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے مطلب وحدت ادیان یا ریلیجس پلورلزم۔ اور پھر اس حقیقت سے متعلق انسان کے تصورات اور اس کے جوابات کا نام ریلیجس پلورلزم ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ادیان اور مذاہب کا اختلاف حقیقت واحدہ کی تفہیم کے مظاہر ہیں، ٹھیک ہے، سب کی منزل، سب کا مقصود، سب کا قبلہ و کعبہ، سب جس نصب العین کی طرف روا دوا ہے وہ تو ایک ہے، باقی اس کو دیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کی فہم حاصل کرنے کے اندر جو اختلاف ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مظاہر کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، حقیقت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جوہر جو ہے وہ ایک ہے مذاہب کا، جس کو مذہبی تجربہ سے یہ موسوم کرتے ہیں۔ تو ان کے خیال کے مطابق سب مذاہب برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ایک اور عرب دنیا کے اسکالر جو کہ اشعری اہل سنت ہے اور بڑا نام ہے جدید متکلمین میں، میری مراد ہے محترم ڈاکٹر سعید فودہ صاحب۔ ویسے تو ان کا خاندانی جو تعلق ہے وہ فلسطین سے ہے، مگر وہاں ان کے والدین نے وہاں سے ہجرت کی اور یہ اردن منتقل ان کا خاندان ہو گیا، اور اردن میں ڈاکٹر صاحب کی ولادت ہوتی ہے 1967 میں، اور پھر انہوں نے تعلیم وغیرہ حاصل کی، اور کئی ان کی کتابیں ہیں، کوئی 80 سے اوپر علم کلام پہ، منطق پہ، فلسفہ وغیرہ پر تنقید کی کتابیں، اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر۔ تو ان کا ایک پروگرام ہے یوٹیوب پہ جس کے اندر انہوں نے وحدت ادیان یا تعددیہ الدینیہ پہ تفصیلی گفتگو، ان کے کئی پروگرام موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ اس نظریے پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اینکر ہے، جو ان سے سوال کرنے والا، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم مذہبی تکثیریت کے موضوع پر بہت کچھ سن رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ سب مذاہب ٹھیک ہیں، چاہے کوئی اسلام پر ہو یا یہودیت پر ہو یا مسیحیت پر، ہر ایک نجات کا مستحق ہے، اور یہاں ایک سے زائد راستے ہیں اور سب کے سب کامیابی اور نجات کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مذہبی تکثیریت کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ان کا سوال تھا اینکر کا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا جو جواب دیا وہ بہت تفصیلی جواب ہے اس میں، جنہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ تکثیریت کے کئی اطلاقات ہیں، ہم نے جو بات کی اس کے اوپر۔ پھر اس کا تو یہ کہتے ہیں فودہ صاحب کہ اگر مذہبی تکثیریت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں تمام مذاہب کے وجود کو تسلیم کیا جائے، کسی کو زبردستی مسلمان نہ بنایا جائے، تو یہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے قبل جتنے لوگ اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہوئے گزرے ہیں وہ سب نجات یافتہ ہیں، یا اسلام کی آمد کے بعد کسی تک دعوت نہیں پہنچی اور اس پر اسلام کی حقانیت ثابت نہیں ہوئی، اتمام حجت نہیں ہوئی، تو وہ بھی نجات یافتہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مذہبی تکثیریت، ریلیجس پلورلزم کا یہ جو مفہوم ہے، یہ کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جس تصور تعدد ادیان یا مذہبی تکثیریت سے اختلاف ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی یہ کہنا کہ اب بھی جو جس دین پر عمل کرے گا وہ نجات یافتہ ہوگا۔ اس کے بعد موصوف نے آگے تفصیل کے ساتھ اس تصور کی تاریخ پہ گفتگو کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت پرزور الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ تصور مغرب سے آیا ہوا تصور ہے، جان ہیک اس کا کے بانی ہے، اور ان سے پہلے جو ہے کارل رانر نے اس پہ گفتگو کی تھی، اسی کو آگے بڑھایا جان ہیک نے، اور اس پہ بہت انہوں نے لمبی گفتگو فرمائی ہے اس کے اندر۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جان ہیک کا یہ خیال تھا کہ تمام مذاہب کا جو جوہر حقیقی وہ ایک ہے، اور وہ ہے مذہبی تجربہ، اس حقیقت علیہ، حقیقت اعلیٰ، اس حقیقت مطلقہ کی تفہیم اور اس تک رسائی، اس سے اتصال کی کوشش۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جان ہیک اس کے بانی ہے۔ اس کا آپ ان کا ایک مختصر جو آخری پروگرام کا مطلب اس حوالے سے مذہبی تکثیریت جس کو یہ رد کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے اس کا ایک مختصر کلپ آپ ذرا ملاحظہ فرمائے، جس کے اندر موصوف فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ پہلے عربی میں، پھر میں اس کا آپ کو مفہوم اور اس کا تھوڑا سا مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مقصود من الكلام الذي تفضلتم به
أن التعددية الدينية قد تطلق على أننا نسمح للآخرين بممارسة أديانهم وكذا لا إشكال، لكن مع جزمنا أن هذا الدين ليس بحق، وهذه لا إشكال فيها. نعم. والقسم الثاني أن المقصود أن كل أصحاب الديانات نحكم بنجاتهم، وأنهم متساوون في الحقية، نعم. سواء كانوا متساوين في الحقية أو متفاوتين في الحقية، المهم كلهم لهم أصل الحق الذي يؤهلهم للخلاص في الآخرة. اینکر سوال کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی اینکر جو ہے وہ وضاحت طلب کرتے ہوئے یہ پوچھتا ہے یا کہتا ہے کہ آپ کا مطلب ہے مذہبی تکثیریت جب دوسروں کے وجود کو تسلیم کرنے اور سب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے، یعنی یہ میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں. تو ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں یہ ٹھیک، جبکہ یعنی اینکر ابھی بات کر رہے ہیں، جبکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ میرا دین حق ہے دوسرا نہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی آپ کے خیال میں یہ تصور وحدت ریلیجیس پلورلزم کا کیا یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اسلام سے یہ متصادم تو نہیں؟ تو وہ جواب دیتے جی جی بالکل، یعنی اس کے اندر یہ اسلام سے یہ جو تصور ہے ریلیجیس پلورلزم کا اس کا اسلام سے تصادم نہیں ہے. پھر اینکر پوچھتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب ٹھیک ہیں اور ہم ان کے نجات کے مستحق ہونے کا حکم لگائیں گے. تو یعنی آپ دوسری بات آپ نے یہ کہی، تو ڈاکٹر فودا صاحب فرماتے ہیں جی جی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ تمام مذاہب حق پر ہونے میں برابر ہیں، چاہے وہ حق میں برابر ہوں یا متفاوت ہو، یعنی تمام ایک نتیجے پہ پہنچے ہوں یا مختلف نتائج پہ. اصل اہمیت اس کو ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اصل حق میں سے وہ حاصل ہے جو ان کو آخرت میں نجات دلائے گا. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تصور ہے وحدت ادیان کا، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو اسلام سے متصادم سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ مغرب سے درآمد شدہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس ویڈیو میں انہوں نے پیچھے تفصیل سے ان کا خیال جیسے کہ ہے کہ یہ مغرب سے آیا ہوا ہے اور اس کے بانی کون ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت کافی لمبی گفتگو کی ہے. تو چونکہ وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا اور اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا، پھر کبھی اس پہ گفتگو کریں گے. تو آج کی ویلاگ میں ہم نے وحدت ادیان کے اس تصور پر بات کی جس کو اکثر مسلم اہل علم نے مسترد کیا ہے. دیگر مذاہب کے اہل علم بھی اس کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر مذہب اپنے آپ کو سچائی کا واحد علمبردار سمجھتا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں تو ہم پھر بھی گزارا کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کر لیں گے، لیکن آخرت میں یا جب حساب و کتاب کو آئے گا یا جب ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو نجات و سعادت تو بھائی صرف ہمارے مذہب والوں کے حق میں ہے، حصے میں ہے. اور پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہر مذہب کے اندر جو مختلف مسالک ہے، میں آگے بہت آگے جا کے اور ڈیٹیل سے بات کروں گا، خاص طور پر وہ جو 73 فرقوں والی، اور ہمارے ہاں عام عوام میں بھی مشہور ہے، اور کچھ اہل علم بلکہ بہت سارے علماء اس کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں کہ بس ایک فرقہ ہے جو نجات یافتہ ہوگا، فرقہ ناجیہ ایک ہے، اور یہ شیعہ سنی دونوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے. اور اس حدیث کے اور بھی مفاہیم ہے جس کو پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. خیر میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہر مذہب والا اس تصور وحدت ادیان کو رد کرتا ہے. اکثریت تمام مذاہب میں موجود اکثریت اہل علم، ٹھیک ہے، ایک اقلیت ہے جو اس کو مانتی ہے، اس پہ ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے. دوسرا ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں یہ نظر آیا کہ عرب اہل علم کا خاص طور پر یہ دعویٰ ہے کہ وحدت ادیان کا یہ تصور جو ہے یہ مغرب سے درآمد شدہ ہے. تو کیا واقعتاً ایسا ہے؟ ہم اگلی ویلاگ میں کچھ مسلم اہل علم و دانش کے خیالات آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان میں سے کچھ تو وہ ہے جو جان ہیک سے بہت پہلے کے ہیں، اور کچھ معاصر ہے، اور اہل تشیع کے ہاں بھی کچھ اہل علم اس کے قائل ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی. تو ہم آگے اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کریں گے.